بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ حج افراد کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون کر سکتا ہے؟ اس سوال کے ضمن میں 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد اور دوسرے طریقوں میں فرق کیا ہے۔ حج کا طریقہ تینوں قسم کے حج میں تقریباً یکساں ہے، صرف چند چیزوں کا فرق ہے جو آپ کے سامنے ابھی واضح ہو جائے گا۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے صرف حج کا احرام باندھا جائے، اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کی جائے۔ یہ پہلا اور بنیادی فرق ہے اس کا تمتع اور قران کے ساتھ، کہ افراد میں حج سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا، تمتع اور قران میں عمرہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد میں حج کا احرام حج پورا ہونے تک باقی رہتا ہے، بقرعید کے دن بڑے جمرے کی رمی کے بعد احرام کھلتا ہے۔ اسی طرح حج قران میں بھی عمرے کے بعد احرام نہیں کھلتا، رمی اور قربانی کے بعد کھلتا ہے۔ صرف حج تمتع میں عمرے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھل جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی، تمتع اور قران میں واجب ہوتی ہے۔ البتہ افراد میں بھی قربانی مستحب ہے، کرنا افضل ہے، لیکن افراد میں حلال ہونے کے لیے قربانی کا انتظار ضروری نہیں ہے، اس میں ترتیب بھی مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ افراد میں طواف قدوم آفاقی کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور اسی طرح قران میں بھی سنت ہے، اور تمتع میں طواف قدوم نہیں ہوتا۔ باقی حج کے اعمال و احکام تینوں قسم کے حج میں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد کس کے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج افراد سب کر سکتے ہیں، چاہے میقات کے اندر رہتے ہوں یا باہر، چاہے کسی کا فرض حج ہو یا نفل۔ البتہ میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے قران اور تمتع افضل ہے، افراد جائز ہے، اور میقات کے اندر حل جیسے جدہ اور جموم میں اور حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے صرف حج افراد ہے، وہ قران اور تمتع نہیں کر سکتے۔ اگر تمتع یا قران کریں گے تو ان پر دم لازم آئے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد کے اعمال اور ترتیب کیا ہے۔ اس کے لیے ہم حج کے اعمال ترتیب وار گنا دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ نمبر 1، احرام یعنی میقات پر یا اس سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ فرض ہے۔ یہ خیال رہے کہ نیت کے ساتھ لبیک بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے میقات سے گزر کر آگے لبیک پڑھی تو اس پر دم آئے گا، الا یہ کہ واپس میقات جا کر لبیک پڑھ کر آئے۔ نیت کر کے الفاظ تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ وہ 7 پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی، مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا، جیسے کرتا، پاجامہ، انڈرویئر، دستانے وغیرہ۔ دوسری پابندی، مرد کو سر اور چہرہ ڈھانکنا اور ایسی چپل پہننا جس سے دونوں ٹخنے یا پیر کے بیچ میں ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ یہ پابندی عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے صرف اتنا ہے کہ برقع یا پردہ کرے تو اس طرح کرے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ تیسری پابندی، کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا یا خوشبودار صابن، شیمپو، خوشبودار سرما، خوشبودار تمباکو، منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنا یا خوشبو ملی ہوئی کوئی چیز پینا۔ حالت احرام میں آپ صرف مسواک استعمال کریں۔ چوتھی پابندی، بدن کے کسی حصے سے بال نکالنا منع ہے۔ پانچویں پابندی، ناخن کاٹنا منع ہے۔ چھٹی پابندی، شہوت والا کوئی بھی کام ناجائز ہے۔ شہوت کے ساتھ بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بھی دم آتا ہے۔ ساتویں پابندی، خشکی کا شکار کرنا یا کسی بھی غیر موذی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ان کی اگر کوئی بندہ خلاف ورزی کرے گا تو اس میں کبھی دم آئے گا، کبھی صدقہ آئے گا۔ اب نمبر 2، طواف قدوم، یہ آفاقی کے لیے سنت ہے، یعنی میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے۔ حلی اور مکی کے لیے سنت نہیں ہے، یعنی جدہ اور مکہ اور میقات کے اندر رہنے والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، بعض حضرات حج کی سعی پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ یہ سعی طواف زیارت کے بعد کی جائے، لیکن اگر کوئی پہلے کرنا چاہتا ہے تو طواف قدوم کے بعد کر سکتا ہے۔ نمبر 4، 8 تاریخ کو حج کا پہلا دن ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں مینا جانا ہے اور مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، اپنے اپنے وقت میں، ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک۔ مکے والے اور وہ حضرات جو 15 دن کی نیت سے مقیم بن گئے ہیں وہ مینا، مزدلفہ اور عرفات ہر جگہ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر امام مسافر ہو تو اس کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کریں گے،
اور جن کی مدت 15 دن سے کم ہے، جیسے سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آنے والوں کا حال ہے، وہ قصر کریں گے۔ نمبر 5، 9 ذی الحجہ سے حج کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ اس دن جب سورج طلوع ہو جائے تو عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ جو حجاج کرام امام حج کے ساتھ مسجد نمیرہ میں پڑھیں گے صرف وہ جمع کریں گے، باقی لوگ جمع نہیں کریں گے، خیموں میں اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ مقیم 4 پڑھے گا اور مسافر قصر کرے گا۔ زوال کے بعد وقوف فرض ہے اور غروب آفتاب تک عرفات میں رکنا واجب ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی عرفات سے نکل جائے تو اس پر دم آتا ہے۔ دوران وقوف نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے ذکر اور تلاوت، دعا، درود شریف اور استغفار میں مشغول رہیں۔ قبولیت کا دن ہے اور درمیان میں بار بار تلبیہ اور چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں۔ یہ وقوف قبلہ رخ کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ عرفات کی ایک اہم تسبیح یہ ہے جو کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے۔ زوال سے غروب کے درمیان پہلی تسبیح 100 دفعہ چوتھا کلمہ، دوسری تسبیح 100 دفعہ سورہ اخلاص، تیسری چیز 100 دفعہ درود ابراہیمی، آخر میں وعلینا معہم اضافے کے ساتھ، یعنی آخر میں اس طرح پڑھیے انک حمید مجید وعلینا معہم۔ نمبر 6، جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کر ایک اذان ایک اقامت سے پڑھیں، پہلے مغرب پھر عشاء پھر وتر۔ اگر کوئی شخص راستے میں رش میں پھنس جائے اور مزدلفہ پہنچنے سے پہلے فجر کا وقت قریب ہو جائے اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں راستے ہی میں مغرب اور عشاء پڑھ لے۔ نمبر 7، رات مزدلفہ میں قیام کریں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جن کے خیمے پہلے ہی سے مزدلفہ میں ہیں وہ اگر ان خیموں میں آرام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ سے بڑے چنے کے برابر پہلے دن کی رمی کے لیے 7 کنکریاں چن لیں، اور اگر سہولت سے ہو سکے تو پوری 70 کنکریاں فی آدمی چن لیں۔ اگر ضرورت پڑے تو مینا سے بھی کنکریاں چنی جا سکتی ہیں۔ نمبر 8، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حج کا تیسرا دن شروع ہوتا ہے۔ اس دن 6 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اس دن فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ صبح صادق اور سورج نکلنے کے درمیان کچھ دیر وقوف واجب ہے۔ اگر کوئی مرد ہجوم اور رش کی وجہ سے یا انتظامی مجبوری اور قافلے کی روانگی کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا جائے تو اس پر دم آئے گا۔ البتہ عورتیں اور بوڑھے اور ضعیف مرد اور بیمار اگر مزدلفہ میں وقوف نہ کریں اور رات ہی میں مینا چلے جائیں تو ان کے لیے جائز ہے، ان پر کوئی دم نہیں ہے۔ 8 تاریخ کا دوسرا کام، مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو جو سب سے آخر میں ہے 7 کنکریاں مارنا ہے۔ پہلے دن صرف بڑے کو مارتے ہیں۔ اس کا مسنون طریقہ، اس کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے اور مغرب تک بھی بلا کراہت مار سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد بھی عورتیں اور ضعیف اور بیمار حضرات کے لیے کراہت نہیں ہے۔ کنکری قریب جا کر ماریں، اس طرح کہ حوض کے اندر گرے۔ اگر باہر کنکریاں گر گئیں تو آپ کی رمی نہیں ہوگی اور وقت کے اندر دوبارہ کرنا پڑے گی۔ اگر اعادہ نہیں کیا تو دم دینا ہوگا۔ پہلی کنکری پر تلبیہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تک آپ ہر وقت مختلف اوقات میں تغیر حالات کے وقت اور ہر نماز کے بعد لبیک کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جب پہلی کنکری ماریں گے اس پر آپ کی لبیک ختم ہو جائے گی۔ ہر کنکری داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں۔ اگر یاد ہو تو یہ بھی اضافہ کر لیں رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ مرد و عورت سب اپنی رمی خود جا کر کریں۔ صرف جو شخص معذور ہو، چل کر بھی نہیں جا سکتا ہو اور سواری سے بھی نہیں جا سکتا ہو، اس کی طرف سے رمی کر سکتے ہیں۔ رمی کرنے کے لیے باوضو رہنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ اس دن کا تیسرا کام، قربانی۔ افراد میں قربانی مستحب ہے اور ترتیب بھی تمتع قران کی طرح ضروری نہیں ہے۔ چوتھا کام، حلق یا قصر۔ سنت یہ ہے کہ پورے سر کے بال مڈا دیں تو ہر بال پر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا، ورنہ کم از کم 1 پورے کے برابر یعنی 1 انچ پورے سر کے بال برابر چھوٹے کرائیں تو آپ حلال ہو جائیں گے۔ یہ خیال رہے کہ جس طرح حلق اس سورے سے پورے سر کا ہوتا ہے اسی طرح صحیح طریقے سے قصر بھی مشین سے پورے سر کے بال 1 انچ کے برابر کٹنے سے ہوتا ہے۔ اگر اس سے کم کٹے تو دم آئے گا، لہذا اگر کسی کے بال چھوٹے ہوں اور 1 انچ سے کم ہوں تو اس کے لیے سر کے بال منڈوانا لازم ہے، قصر جائز نہیں ہے۔
اور اگر کوئی شخص چوتھائی سر کے بال 1 انچ کے برابر کاٹ لے تو دم سے تو بچ جائے گا، لیکن گناہگار ہوگا، چونکہ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے، حدیث پاک میں منع ہے۔ اس مقدس مقام پر آ کر بھی انسان اپنے بالوں کو اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے تو پھر کب قربان کرے گا؟ محبت بالوں کے بجائے سنت سے کریے۔ حلق یا قصر کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا اور آپ حلال ہو جائیں گے، صرف ازدواجی تعلقات حرام رہیں گے، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گے۔ 5واں کام طواف زیارت، اس کا وقت 10ویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوتا ہے، 12ویں تاریخ کی ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے۔ 12 تاریخ کی ظہر کے بعد جو جائے گا، رش کی وجہ سے سورج ڈوبنے سے پہلے اس کا طواف عموماً نہیں ہو سکتا، اس لیے غروب کے بعد کر کے تاخیر کا دم دینا ہوگا۔ طواف میں 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ باوضو رہیں، چونکہ کوئی طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا اگرچہ نفلی ہو، اور دوسری چیز طواف کرتے ہوئے سیدھے چلیں۔ بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا منع ہے، صرف حجر اسود کے استلام کے وقت سینہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو طواف کا اتنا حصہ فاسد ہو جائے گا، اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم آئے گا۔ اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم پر بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ 6واں کام حج کی سعی، جس نے طواف قدوم کے بعد نہیں کی ہے وہ اب کر لے، اور سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ نمبر 9، ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ کو حج کا چوتھا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے اور دوسرے کے بعد کنارے ہو کر ٹھہر کر دعا کرنا سنت ہے، اور تیسرے کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے زوال سے پہلے ہی رمی کر لی تو اس پر بالاتفاق دم آئے گا، لہذا جب تک زوال کا یقین نہ ہو جائے اور ظہر کی اذان نہ ہو جائے رمی نہ کریں۔ نمبر 10، ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو حج کا 5واں دن ہے۔ اس دن بھی گزشتہ دن کی طرح زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اسی ترتیب سے۔ نمبر 11، پھر آپ واپس ہونا چاہتے ہیں تو طواف وداع کر کے واپس ہو جائیں۔ یہ آفاقی یعنی میقات کے باہر رہنے والے کے لیے واجب ہے، اگر بغیر کرے جائے گا تو دم آئے گا۔ اور اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کر لیا ہے اور آخر میں اسے موقع نہیں ملا تو وہ نفل طواف وداع بن جائے گا۔ مکی اور حلی یعنی جدہ، بحرہ اور جموم اور طول والوں کے لیے طواف وداع مستحب ہے۔ نمبر 12، اور اگر کوئی 13ویں کی رمی کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ رات مینا میں قیام کرے، پھر 13 کو زوال کے بعد مسنون وقت میں رمی کر کے جائے۔ لیکن اگر 13ویں کی صبح صادق کسی کی مینا میں ہو جائے تو اس دن کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے ان پر عمل کرنا آسان